خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله النجا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، احکام کے اندر ہم نے نماز کی بحث تمام کر لی. اب اس میں صرف ایک تھوڑا سا رہ جاتا ہے کہ ہم نے نمازی آیات کو 2 طریقوں سے پڑھنے کے بارے میں سمجھ لیا تھا، بلکہ 3 طریقوں سے شاید، اور چوتھا طریقہ باقی رہ جاتا تھا. وہ چوتھا طریقہ کیا تھا کہ 4 قنوتوں میں ایک آیت کے، ایک سورت کی 4 آیتیں آئیں گی. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد 1 رکوع، اللہ الصمد 2 رکوع، لم یلد ولم یولد 3 رکوع، ولم یکن لہ کفوا احد 4 رکوع. 4 رکوع کرنے کے بعد لازم ہے کہ 5ویں قیام کے اندر آدمی سورہ حمد پڑھے گا اور ایک پورا سورہ پڑھے گا، کوئی 2 اور سے ہی یا یہی سورہ دوبارہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں چلا جائے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح انجام دے. ٹھیک ہے؟ پڑھ سکو گے؟ نہیں، یہ چوتھی طریقے سے مومن آپ پڑھ سکو گے. چوتھے طریقے سے اس نماز کو انہوں نے پڑھ لی ہے پرسوں. آپ تھے؟ نہیں تھے، آپ نے نہیں پڑھی. آپ نے پڑھی؟ نہیں پڑھی. تو لہٰذا کس کا حق بنتا ہے وہ پڑھنے کا؟ یہ چوتھے قسم کی آپ ہی کا حق بنتا ہے. پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ چلو آج آپ کو ٹائم دیتے ہیں، کسی دوسرے دن سنانا، کیونکہ اس وقت ہمارے درس میں فرق پڑے گا. اب ہم آتے ہیں دوسری عبادت کی طرف، اور وہ ہے صوم، یعنی روزہ. روزہ ہماری دوسری عبادت ہے. تو نماز والی عبادت کا مبحث تمام ہو گیا. اس بارے میں کوئی سوال تو نہیں آپ کا؟ اب کوئی سوال تو ہوگا نہیں نا کہ ہے؟ نہیں ہے. آپ روزے کی بحث. روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کی تعریف کیا ہے؟ ہاں جی، روزے کی تعریف بتائیے. شاباش. اس حالت کو جس میں انسان کھانا پینا پہلے چھوڑ دیتا ہے، ہاں، نہ اس میں جھوٹ بولتا ہے، نہ اس میں کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی ایسی چیز نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو. ہاں جی، یہی ہے نا. اب اس کو ذرا تعریف کی شکل دیں گے ہم. روزہ کسے کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے خدا کی حکم کی تعمیل میں، خدا کے حکم کی تعمیل میں. جیسے آپ نے کہا خدا کے حکم کی تعمیل میں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی میرے خیال میں. خدا کے حکم کی تعمیل میں اذان صبح سے لے کے مغرب تک کوئی مبطل روزہ کام انجام دینے سے پرہیز کرنا.
مبتل روزہ کھانا بھی ہے، مبتل روزہ پینا بھی ہے، مبتل روزہ وہ باقی کام ہیں جن کے وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے. مبتلات روزہ یعنی مبتل روزہ کام سے پرہیز کرنے کو روزہ کہتے ہیں. خدا کے حکم کی تعمیل کے طور پر اذان صبح سے لے کر مغرب تک کسی بھی مبتل روزہ کو انجام دینے سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے. یاد رہا؟ یعنی آپ لکھ بھی سکو گے. خدا کے حکم کی تعمیل کے طور پر، کہ بنیادی چیز خدا کے حکم کی تعمیل ہے. خدا کے حکم کی تعمیل کے طور پر اذان صبح سے لے کے مغرب تک کسی بھی مبتل واحد، کسی بھی مبتل روزہ کو انجام دینے سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس کی پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ ہر عبادت کی پہلی چیز جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیت. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب نیت پہ ہم آئیں گے. نیت، اب نیت کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ نیت کے بارے میں ہمیں یوں کہنا ہے، یہ نیت ہے. نیت کے بارے میں نمبر ایک نیت کا دل میں دہرانا، جو عام طور پر ہم کہتے ہیں، یا زبان سے کہنا، اسی کو نیت کہیں گے نا. دل میں دہرانا یا زبان سے کہنا، یہی نیت ہے نا. ہاں یہی ہے، لیکن یہاں یہ چیز ضروری نہیں ہے. نیت کا دل میں دہرانا یا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. فقط یہ، اب یہ میں لکھوں گا نہیں، آپ یہ لکھ سکتے ہیں. فقط یہ کہ خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے کوئی مبتل روزہ کام نہ کرنا چاہیے. کوئی بھی کام جو مبتل روزہ ہوگا وہ نہ کرنا. کس وجہ سے؟ خدا کی خوشنودی کے لیے. آپ زبان سے کہیے یا نہ کہیے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ روزہ رکھ رہا ہوں. تو گویا جب آپ پوچھیں گے تو نیت آئے گی اس کی زبان پر، ورنہ زبان پر لانا ضروری نہیں ہے. دل میں دہرانا یعنی اندر روزہ رکھتا ہوں صبح سے شام تک، اذان صبح سے شام تک خدا کی رضامندی کے لیے، واجب قربتاً اللہ یا مستحب قربتاً اللہ، سنت قربت کہنا لازم نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فقط اگر آپ یہ کریں گے اذان صبح لے کے کب تک؟ مغرب تک، آپ کوئی مبتل روزہ کام نہیں کریں گے. صرف کرنا، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بس یہ نہیں کریں گے تو آپ کا روزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ انسان کیوں کرتا ہے کوئی کام؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک خیال ہوتا ہے. میں نے بارہا آپ سے کہا ہے، پہلے خیال ہوتا ہے، پھر خیال ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹو ایکشن. تھاٹ گیوز برتھ ٹو این ایکشن. ایک خیال سے جنم لیتا ہے کام. جب آپ نے یہ کام کیا، کون سا کام؟ کہ طلوع فجر سے لے کے مغرب تک آپ نے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، کوئی مبتل روزہ کام کیا نہیں، تو وہ کرنا ہی اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے یہاں پہلے خیال تھا روزہ رکھنے کا. زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے. سمجھ گئے آپ یہ مسئلہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جب ہم کہتے ہیں دل میں دہرانا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیت نہیں ہے. نیت ہے، لیکن نیت کس چیز سے ظاہر ہوتی ہے؟ اس چیز سے کہ آپ مبتل روزہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اذان صبح سے لے کے
मगरिब तक, और जो ही मगरिब होता है चाहे नमाज़ पढ़ के कुछ खाइए या नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ खाइए, तो आपने रोज़ा तोड़ दिया। इसका मतलब है तब तक आपने कुछ खाया नहीं, यानी आपने रोज़ा रखा था, यानी दिल में आपकी नीयत थी, दोहराई नहीं, जुबान पे नहीं लाई, लेकिन दिल में थी। वो कैसे पता चला? बिकॉज एन एक्शन इज प्रिसीडेड बाय अ थॉट, और एक्शन होता है अमल, थॉट होता है उसकी नीयत, करने की नीयत, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो ये नंबर 1। नंबर 2, अगर गैर रमज़ान जो है, गैर रमज़ान कोई रोज़ा रखना हो तो मुअय्यन करना होगा। रमज़ान के रोज़ों में ज़रूरी नहीं है आप कहें मैं रमज़ान के रोज़े रख रहा हूँ, लेकिन अगर गैर रमज़ान कोई रोज़ा हो, कोई मुस्तहबी रोज़ा हो, कोई सुन्नती रोज़ा हो, अगर ऐसा हुआ तो फिर उस रोज़े को मुअय्यन करना है। नज़र का रोज़ा है, अहद का रोज़ा है, किस चीज़ का रोज़ा है? बाप का कोई रोज़ा अदा कर रहा हूँ, किसी अजीर के तौर पर किसी और से पैसा लिया है तो वो रोज़ा रख रहा हूँ, तब ये मुअय्यन करना होगा। उसमें तो आपको दिल ही में बताना होगा मैं कौन सा रोज़ा रख रहा हूँ। रमज़ान के रोज़े में ये ज़रूरी नहीं है। मसलन ये कैसे पता चलेगा? माह रमज़ान में नियत ज़रूरी नहीं, लेकिन गैर रमज़ान को ये रोज़ा रखना हो तो नियत लाजिम है। मिसाल के तौर पर अगर आप भूल जाएं क्या चीज़? भूल जाएं कि रमज़ान का महीना है, आपको याद नहीं है रमज़ान का महीना है, या ख्याल ही नहीं इस तरह, और इस वजह से इसलिए आपने किसी और रोज़े की नियत की, रमज़ान के बगैर किसी और रोज़े की नियत कर ली। रमज़ान में आप किसी और रोज़े की नियत कर रहे हैं, ठीक है? रमज़ान है, आपके पीछे रोज़े छूट गए हैं, आपने नियत कर ली मैं रोज़े रख रहा हूँ, पिछले जो मेरे रमज़ान के रोज़े छूटे थे उनमें से एक रोज़ा रखने की। ये रमज़ान आपको नज़र में नहीं है। या मैंने पैसे लिए हैं मोहम्मद अकबर से उसके बाप के रोज़े रखने के लिए, तो उसके बाप के नाम पे एक रोज़ा रख रहा हूँ। आपने रोज़ा रख लिया दूसरी नियत पे, तो क्या होगा? रोज़ा सही है, लेकिन ये रोज़ा है जो है, तो वो रोज़ा आपके रमज़ान का रोज़ा शुमार होगा, रमज़ान का रोज़ा ही शुमार होगा। आपका रोज़ा सही है, लेकिन नियत पर से बाकी रहेगा, बल्कि आपके ज़िम्मे जो ये वाले रमज़ान का रोज़ा है वही आपके ज़िम्मे से उतर जाएगा, आपकी गर्दन से ये वाला रोज़ा उतरेगा जो रमज़ान का रोज़ा है, अपना रोज़ा। वो नियत वाला रोज़ा फ़िलहाल रहेगा ऊपर उधर ताकचे पर, समझ गए? ठीक है? तो ये अगर गैर रमज़ान का रोज़ा कोई रख ले, अगर आपके माह सियाम में नहीं है तो मुअय्यन करना होगा कौन सा रोज़ा रख रहा हूँ। अगर रमज़ान में है तो आपको पता नहीं, ख्याल नहीं, कुछ है, कुछ वजह है, तो आपने रोज़ा रख लिया किसी और नियत से, लेकिन ज़रूर शुमार किया जाएगा आपके रमज़ान के अंदर। नंबर 3, मिसाल के तौर पर आप
رمضان کے پہلے روزے کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں. کل پہلی ہے رمضان کی، آپ نے روزہ رکھ لیا. کس چیز کا؟ پہلی رمضان کا. بتایا نہیں، بتانے کی ضرورت بھی نہیں، دل میں دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن آپ کے رمضان کا پہلے رمضان کا روزہ. لیکن بعد میں کیا پتہ چلا آپ کو یا کسی اور کو کہ یہ تو تیسری یا چوتھی رمضان تھی، اب تک تو اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں. سمجھ رہے نا؟ بعد میں پتہ چلا آپ نے نیت کس چیز کی تھی؟ پہلے رمضان. تو لیکن بعد میں پتہ چلا کہ تیسری یا چوتھی رمضان تھی، یا دوسری اور تیسری کی، یا پہلی اور دوسری، پہلی نہیں بلکہ دوسری اور تیسری تھی، یعنی پہلی کے بغیر کوئی اور روزہ تھا. تو کیا ہوگا؟ تو اس سلسلت میں جو آپ کا روزہ ہے وہ صحیح ہے، یعنی باطل نہیں ہوگا. آپ نے نیت، اپنے دل میں خیال تھا کہ پہلا روزہ ہے تھا، لیکن دوسرا اور تیسرا، اسے باطل نہیں ہوگا بلکہ روزہ صحیح ہے. روزہ صحیح ہے. جو دن ہوگا دوسرا یا تیسرا تو اسی دن کا روزہ شمار ہوگا، پہلا اور دوسرا آپ کا قضا ہو چکا ہے. اگرچہ آپ کو پتہ تھا میں پہلے دن کا روزہ رکھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی باطل نہیں ہوگا. اس کے تفاوت سے، فرق پڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، روزہ صحیح ہے. البتہ یہ ہے کہ جو واقع میں ہے دن، جو تاریخ ہے روزے کی، وہی شمار ہوگا، پچھلے والے قضا ہو گئے. تو لہذا اگر پہلی رمضان کا روزہ رکھا، یعنی نیت ہے کہ پہلے رمضان کا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ دوسرا یا تیسرا روزہ تھا، دوسرا یا تیسرا یا کوئی اور بھی تیسرا روزہ تھا، تو روزہ صحیح ہے. روزہ صحیح ہے، باطل نہیں ہے. یہ نمبر 3. نمبر 4، مثال کے طور پر آپ نے اذان صبح سے پہلے نیت اپنی جگہ باندھ دی، اپنی جگہ خیال ہے آپ کو صبح نیت روزہ رکھوں گا، لیکن اذان صبح سے پہلے ہی آپ پہ غلبہ ہو گیا نیند کا، اب سو گئے، سحری نہیں کھائی، اب سو گئے. سمجھ رہے نا؟ اور سوتے 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 مغرب کے بعد جاگ گئے، یعنی پورا دن بھر آپ سو گئے، روزہ نہیں رکھا لیکن نیت کی تھی. تو مغرب کے بعد آپ جاگ گئے، ارے 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 میرا روزہ ٹوٹ گیا، چھوٹ گیا وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں، آپ کا روزہ ہے، آپ روزے سے ہیں اور آپ کا روزہ صحیح ہے. کس بنیاد پر؟ آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں کل روزہ رکھ رہا ہوں. 4، اگر اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کرے اور سو جائے، اور مغرب کے بعد بیدار ہو جائے، ایک شخص نے، تو روزہ صحیح ہے، روزہ صحیح ہے. 5واں، نمبر 5، جس دن کے بارے میں شک ہے، آپ کے پاس شک ہے کہ 30 شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے، یہ شک ہے، پتہ نہیں 30 رمضان ہے یا 30 شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے، یہ آپ کو شک ہے، پتہ نہیں.
30ویں شعبان اور پہلی رمضان میں شک ہو تو شک ہے نا، اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے. آپ کو شک ہے 30 شعبان کا دن ہے، 30 شعبان کی تاریخ ہے 30ویں یا پہلے رمضان کی تاریخ، آپ کو شک ہے تو روزہ آپ کا واجب نہیں، چاہے بعد میں وہ پہلے رمضان ہی کیوں نہ، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے پہلے نماز کے سلسلے میں کہ شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ آپ نے پڑھا ہے. اسی قاعدے کے تحت جب آپ کو یہ شک ہو کہ یہ 30ویں شعبان ہے، 30ویں شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے، تو اس دن آپ پہ روزہ واجب نہیں ہے. یہ تھا نمبر 5. اور نمبر 6، اگر خاص 6 اگر خاص اور معین روزے کے دوران روزے کی نیت سے روزہ کی نیت سے پھر جائے تو روزہ باطل ہوگا. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، خاص معین آپ نے کیا روزہ 15ویں رمضان کی یا شعبان میں قسم رکھی، اپنی جگہ لے لی تھی، عہد کیا تھا کہ 15ویں شعبان کو میں روزہ رکھوں گا، تو واجب ہو گیا کیونکہ معین آپ نے کیا، عہد کیا کہ میں رکھوں گا، تو اس نیت سے آپ نے روزہ رکھا. لیکن ابھی مغرب نہیں آئی تو آپ اس نیت سے پھر گئے، نہیں رکھوں گا چھوڑو، تو آپ کا روزہ باطل ہے. صرف دل میں یہ خیال آنے سے کہ آپ میں روزہ نہیں رکھوں گا. لیکن اگر کوئی مبتل روزہ کام انجام نہ دیا تو پھر گیا کہ مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے سے واپس آ کے کچھ کھایا پیا وغیرہ. لیکن اگر کوئی مبتل روزہ کام انجام نہ دیا تو روزہ باطل نہ ہوگا. یعنی پھر جانے کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ اس کے الٹ روزے کے الٹ کوئی کام کریں گے تو اسی سے آپ کا جو خیال ہے، جو آپ کی نیت ہے، تو وہ ثابت ہوتی ہے. چونکہ آپ نے کوئی مبتل روزہ کام انجام نہیں دیا، اگرچہ اپنی جگہ خیال کیا تھا میں پھر جاؤں گا روزہ توڑ دوں گا، لیکن بعد میں توڑا نہیں، عملاً آپ نے نہیں توڑا، کوئی مبتل روزہ کام انجام نہیں دیا، تو اس صورت میں آپ کا روزہ باطل نہ ہوگا. ٹھیک ہے، 2-5 منٹ ہے، لیکن چلیے. ایک بیمار کا روزہ. اب ایک بیمار ہے، بیمار کے روزے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک بیمار ہے اور اس کو صحت میسر ہوئی، اللہ نے صحت بخشی،
اگر ظہر سے پہلے بخشی، اگر ظہر سے پہلے بیمار ٹھیک ہو گیا تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہو گیا. سمجھ گئے؟ ظہر سے پہلے اگر ایک بیمار ٹھیک ہو گیا یعنی اس کو شفا ملی تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے. لیکن اگر ظہر کے بعد شفا ملی، ظہر کے بعد، پھر اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے. تو اس وقت سیدھی سی بات ہے. ظہر سے پہلے شفا ملی، شفا ملی، ہاں اسی وقت سے وہ اسی وقت نہیں، ایک شرط ہے. اگر شفا ملی روزے سے پہلے اور صبح سے اذان صبح سے لے کر اب تک کچھ کھایا نہیں تھا تو اس پر روزہ واجب ہے. اسے وہ نیت کرے اور دن تمام کرے. اگر اس نے روزہ توڑا تھا، کوئی مبتلی روزہ کام انجام دیا تھا تب تک، تو اس کا روزہ قضا ہو گیا، لیکن وہ واجب اب اس پر ہے، بیمار پہ واجب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کو وہ دن، اس دن کی قضا دینی ہوتی ہے. تو وہی صورت اس میں ہوگی. ظہر سے پہلے شفا ملی اور اذان صبح سے لے کے اب تک اس نے کوئی مبتل روزہ کام نہ کیا تھا تو اس پہ روزہ واجب بھی ہے اور روزہ صحیح بھی ہے اگر وہ پھر مغرب تک اور کوئی مبتل روزہ کام انجام نہ دے گا. لیکن اگر ظہر کے بعد ٹھیک ہو جائے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، یعنی اس دن اس کو روزہ رکھنا نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد